السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک زیاد۔ تو ناظرین، آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہم اسماعیلیہ جامع مسجد کے پاس ہیں۔ آپ نے اکثر ترکی کے بارے میں، صدر عثمانی کے بارے میں سفید داڑھی والے لوگ سنے ہوں گے۔ تو وہ سفید داڑھی والے لوگ اس ایریے میں ہیں اور سب سے زیادہ پاورفل ہیں، اور اسلامی لحاظ سے ترکی کی سب سے مضبوط جماعت ہے۔ آئیں آپ کو یہاں دکھاتے ہیں۔ ہم اس بندوں سے نہیں تو آپ ملوا سکتے، آپ کو ایک دو میرے جاننے والے ہیں علماء کرام، لیکن وہ کیمروں کے سامنے نہیں آتے۔ لیکن آپ کو یہ جگہ ضرور دکھاتے ہیں جہاں سفید داڑھیوں والے بندے جو آپ نے ارطغرل غازی کے، عثمان غازی کے ڈراموں میں دیکھے ہیں، وہ اوریجنلی یہاں پر ہیں، اور جو عالم اسلام و عالم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور خفیہ طریقے سے وہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اس مسجد اور اس کے ارد گرد کی ساری جو لوگ ہیں اور اس کی ہسٹری بتاتے ہیں آپ۔ 1922 میں جب دور آیا آزادی کا، آزادی سے مراد یعنی کہ اسلام کو چھوڑ کر ترکوں نے، جو ان کے ترک تھے، انہوں نے آزاد خیال اور کمیونسٹ ٹائپ جو ہے اختیار کر لیا، تو پھر دین کو بڑا جھٹکا لگا۔ لیکن اس علاقے کے جو علماء کرام ہیں، مولوی صاحبان ہیں، مفتی صاحبان ہیں، انہوں نے ہمت نہ ہاری اور 1922 میں اس مسجد کو بند کر دیا گیا۔ اسماعیل جو ہیں انہوں نے بڑی محنت مشقت کی بعد میں، اور دین اسلام کے لیے بڑی قربانی یہاں پر دیں۔ ترکی پورے میں سیکولر میں چلا گیا تھا، لیکن یہ جو ایریا ہے اور یہ جو مسجد ہے، انہوں نے اپنی ہمت نہ ہاری۔ ناظرین، جب ترکی حکومت قائم ہوئی، جمہوریت قائم ہوئی، تو اس مسجد کو سرے سے بند کروا دیا گیا۔ ترکی میں ایسے کافی واقعات ملیں گے 1922 کے بعد، 23 کے بعد، کہ جس میں مسجدیں بند کی، اذان بند کی، لیکن یہ ایک بڑا تعلیمی ادارہ تھا، بڑا مذہبی، اور دین اسلام کو کافی فائدہ حاصل تھا۔ یہاں پر دور دور سے بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر گدھے اور خچر اور جو ہے گھوڑے بندوائے گئے یہاں پر اس مسجد کے اندر۔ مسجد کو کمپلیٹلی طور پر بند کر دیا گیا اور مسجد کی عمارتوں کو بھی آہستہ آہستہ نقصان پہنچایا گیا۔ خیر، آہستہ 12 سال گزرنے کے بعد جو اسماعیل فیملی ہیں، اسماعیلہ، ان کی خواب میں جو ہے وہ جنہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی، وہ ان کی خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مسجد اٹھو، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی مسجد کی حفاظت کرو۔ تو انہوں نے پھر اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا مشکل تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلامی ملک میں مسجد کو ری بلڈ اپ کرنا یا تعمیر کرنا کوئی بڑا کام نہیں، لیکن نہیں، اس وقت ترکی میں 12 سال سے نیچے بچہ جو ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، آپ خطبہ نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد میں اذان جو ہے وہ ترکی زبان میں دی جائے گی، اس کو عربی میں جیسے اللہ اکبر ہے وہ نہیں کہا جانے دیتے تھے، بلکہ تانرو الا، یعنی کہ گاڈ از بگ، اس کا ترجمہ ہے۔ تو اذان ترکی زبان میں دیا جانے کرنی تھی، اور نماز کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہو گئی۔ 12 سال سے بچے کو نیچے سے جو چھوٹا ہو بچہ ہے، اس کو قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ایسے سخت دور میں کسی مسجد کی تعمیر کرنا یا وہاں پر جماعت کروانا ایک بہت کٹھن اور مشکل کام تھا۔ لیکن اس جماعت کو میں نے جیسا کہا کہ یہ بڑی طاقتور جماعت ہے، اور اس جماعت کے پیچھے جو ہے 1000 سال پرانی تاریخ ہے سفید داڑھی والے لوگوں کی۔ تو انہوں نے ہمت کر کے یہ مسجد کی بڑے مظاہرے ہوئے۔ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے گھروں پر جو ہے پتھراؤ کرایا گیا، ہماری عورتوں کو رستے میں تنگ کیا گیا، ہمارے بچوں کو تنگ کیا گیا، شہید ہوئے، کسی نہ کسی کیس میں پھنسوا دیا۔ خیر، ایک لمبی داستان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ مسجد جو ہے وہ تعمیر کروا دی۔ ترکی پورا عیاشی اور گمراہی کی طرف تھا۔ آپ کی بچی جو ہے وہ سکارف لے کر اسکول میں نہیں جا سکتی۔ اس محلے کے علماء کرام نے اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجا، صرف اور صرف گھروں میں اسلامی تعلیم دی۔ اسکول اس لیے نہیں بھیجا کہ وہاں پر
دوپٹہ اتارنا پڑے گا اور ہاف سکرٹ پہننا پڑے گا۔ ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری، آج یہ لوگ طیب ایردوان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو ووٹ ڈالتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ طیب ایردوان کی رہنمائی کرتے ہیں اور وہ اکثر اوقات ان لوگوں سے مشورے لیتے ہیں اور مشورے سے حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کے ساتھ ہو اور اللہ کے راستے پر بندہ چل رہا ہو تو کافی سارے ایسے کام ہیں جو بآسانی ہو جاتے ہیں۔ اس جماعت کے کافی علماء کرام ہیں جو آج بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہی سے بچا رہے ہیں۔ آج یہ جماعت ترکی میں بہت طاقتور ہے اور گائے بگائے حکومت اور گورنمنٹ کے اداروں میں بھی یہ بااثر ہے۔ اتنے بااثر تو نہیں کیونکہ ترکی ایک سیکولر کنٹری ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جیسے لکھا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ ایران، ایسے ہر ملک کے ساتھ اسلامی جمہوریہ، لیکن ترکی کے ساتھ لکھا ہوتا ہے صرف ترکی جمہوریت۔ یہ قانون ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے، وہ آپ کو پھر کبھی بتائیں گے۔ آج آپ کو باقی اسماعیلیہ جامع مسجد کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ناظرین، یہ ان علماء کرام کی جو ہے وہ تختیاں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے یہاں پر خدمت کی اس مسجد کی۔ جو اسماعیل ہیں وہ انہوں نے 60 سال کی عمر تک ریٹائرمنٹ ہونی ہوتی ہے امامت میں، سرکاری جو امام ہوتے ہیں، تو ان سے پہلے یہ مبشر آپ کو ساری دکھائے گا باری باری۔ دو 2017 میں جب میں اپنے ایک پارک میں بیٹھتا ہوں، وہاں پر اکثر میں فارغ ٹائم بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتا ہوں، تو پاکستان کے مشہور تجزیہ نگار اینکر پرسن جو ہیں جاوید چودھری صاحب، تو میں نے ان کو دیکھا تو میں ان کے پاس گیا، ہیلو ہائی کی، سلام دعا کی۔ ظاہر ایک پاکستان کی ایک اچھی پرسنالٹی ہیں، شخصیت ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار اسماعیلیہ جامع کہاں ہیں؟ تو میں حیران ہو گیا کہ بندے پوچھتے ہیں بلو ماسک کہاں ہیں، یا پھر جو ہے وہ آیا صوفیہ کہاں ہیں، فاطمہ مسجد کہاں ہیں، تو اسماعیلیہ کے بارے میں کیوں پوچھا؟ خیر مجھے تجسس ہوا کہ پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھنا، خیر پہلے مجھے معلومات تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا ان کے بارے میں، تو میں کافی پڑھتا گیا۔ تو آج میں نے 3-4 سال بعد ویڈیو بنانے کے بارے میں سوچا۔ تو جاوید چودھری صاحب یہاں پر اسپیشلی آئے اور ان کے علماء کرام سے ملے، اور پاکستان کے اکثر علماء کرام یہاں پر آتے ہیں اور ان شیخ صاحب سے ملتے ہیں اور کافی معاونت مشاورت کرتے ہیں۔ پاکستان کی جماعتیں ہیں جو ملنے یہاں پر ان کو آتی ہیں، تو اگر میں ان کا نام لوں گا تو پھر آپ کسی نہ کسی جو ہے فرقے سے اٹیچ کر دیں گے، اس لیے میں ان کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، جو یہاں پر آ کر ان سے ملتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی جماعت ہے۔ تو ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اگر میں کچھ زیادہ بولا تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ باتیں ہیں جو آپ خود پڑھ سکتے ہیں یا خود دیکھ سکتے ہیں، تو جب میں اس کی گہرائی میں جاؤں گا تو کچھ ایسی باتیں ہو جائیں گی جس وجہ سے پھر کچھ پابندیاں ہیں ترکی میں، کچھ کافی سارے معاملات اس میں آ جاتے ہیں کہ جن کو چھیڑنا ابھی مناسب نہیں ہے۔ 2023 کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ کہ شاید میں آپ کو کھل کے ساری باتیں بتا سکوں۔ آپ اس بازار میں دیکھ رہے ہیں سب جو ہے مذہبی جو ہیں وہ ٹوپیاں اور وہ جبے انہوں نے وہی پہنے تھے، انہوں نے آج تک اپنا وہ پینٹ کوٹ نہیں پہنا اور اپنے وہی لباس پہنتے ہیں جو 1000 سال پہلے پہنا کرتے تھے۔ ٹوپیاں سر پر ہیں، داڑیاں بچوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور احادیث شریف کے مقابلے ہوتے ہیں یہاں پر، اور قرآن کی قرات پڑھنے کے مقابلے ہوتے ہیں، اور کافی سارے
جو ایسے کام ہیں جو پورے ترکی میں نہیں ہوتے. یہ علاقہ جو ہے پورے ترکی سے ڈفرینٹ آپ کو نظر آئے گا. اس میں کافی سارے جو ہیں وہ چینجز ہیں. تو یہ الحمدللہ جو ہیں وہ ہر سبھی مسلمان ہیں، لیکن یہ سنت کی اور پابندی کرنا بہت کم ایریا میں ہے. میں بھی مسلمان ہوں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن میرے کپڑے گوروں کی طرح ہیں. خیر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.